آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم آج کل بحث کر رہے ہیں ایک افعال مضاعف کی اور اس سلسلے میں قاعدہ ادغام زیر نظر ہے. ادغام کی بحث جو ہم نے کی اس میں ہم نے اکثر مثالیں جس باب سے دی وہ تھا مد یا مد، اور میں نے کہا تھا یہ ہے باب فعل یفعل میں سے. لاسٹ پہ یہ بات ہوئی تھی. آج جس باب کے بارے میں ہم تفصیلی بحث کریں گے وہ مضاعف ہی ہے اور ادغام کی ہی بحث ہے، لیکن ہماری مثال ہوگی فر یا فر کی، یا فر، اور یہ باب ہے فعل یفعل، فعل یفعل. تو یہ آج ہمارا موضوع ہوگا یہ باب. اوپر والے باب میں اور اس باب میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوپر والے باب میں مضارع کے اندر جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ میں پیش ہے، یعنی مضموم ہے، لیکن آج کے باب میں عین کلمہ مکسور ہے، اس میں زیر ہے، تو اسی وجہ سے مختلف ہے. اور اس کی مثال ہے ہمارے لیے جس پر ہم بحث کریں گے وہ فر یہ فر. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا یہ 3 باب آئے ہیں اس مضاعف کے سلسلے میں. اکثر بحث کتابوں میں صرف 3 باب کی ہوتی ہے، ایک یہ اور تیسرا باب جو ہے وہ ہے بر یا برو یا برو، اور یہ ہے باب فعل یفعل، فعل یفعل. ٹھیک ہے نا. پچھلی بار یہ بات ہوئی ہے، اور پھر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ فر یفر کی بھی مثال. اب فر اصل میں کیا ہے؟ فر اصل میں جیسے مد جو ہے وہ ہے اصل میں مدد، اور یم ددو اصل میں یہ ہے یہ چیز یم ددو، لیکن ادغام کی وجہ سے اس میں شکل بعد میں رہ جاتے ہیں یا مد، دال اور داد کا امداد ادغام ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ اصل میں ہے فرارا یفررو. ٹھیک ہے نا. را 2 ہے تو اس میں بھی ادغام ہو جاتا ہے. را فا کو جاتا ہے، فا کا جزم جو ہے ساکن سکون یہ ختم ہو جاتا ہے،
اور را میں سکون آ جاتا ہے اور سکون والا را پیش والے را میں مدغم ہو جاتا ہے اور تشدید والا را بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تیسرا ہے برا برا اصل میں برا را اور یب ررو. یہاں را پہ زبر یہاں را پہ زیر یہاں دال پر پیش. یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے زیادہ کام آپ کا ہے. پہلے ہم ماضی معلوم کی گردان کریں گے. ماضی معلوم اور وہ کس پہ ہم نے کرنی ہے؟ فر پر. فر 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 مجھے لگتا ہے آپ یہ کر پائیں گے. شاباش. فر فرا. شاباش. ہاں شروع کیجیے نا. آپ سب پڑھ چکے ہیں. فر فرا فرو فرت فرتا. ہاں 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 فررنا. وہاں را واپس آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد جو ضمیری فاعلی ہے وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آخری جو لفظ ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. فرر فرر نہ اس میں ملا نہیں ہے لہذا را ساکن ہو جائے گا. اور ساکن ہونے کی وجہ سے اس میں جو ادغام ہے وہ ممتنع ممنوع ہے. پروہیبٹڈ. اس کے بعد ادغام نہیں ہوگا. باقی 9 سیغوں میں 5 میں ادغام ہوگا لیکن 9 سیغوں میں نہیں ہوگا. لہذا آگے کیا آئے گا؟ فررنا. 6 ختم ہو گئے اس سے غائب کے. فررنا فررتا فررتما تن. ہاں فررتو اور فررنا. ٹھیک ہے نا. فررنا ہم بھاگے. کہاں بھاگے؟ کیوں بھاگے؟ اس نہیں اس معاشرے کی بد اعتدالیوں کی وجہ سے ہم بستی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. فررنا. ٹھیک ہے نا. فررنا تو فرر یعنی وہ بھاگا. فررا اس کے معنی جو عربی میں ہے وہ ہے حربہ. حربہ کوئی وہ آدمی بھاگا. حربہ حاربہ. حاربہ اس کی حال ہے. اس کا حال کس حال میں بھاگا؟ بھاگا کیسے بھاگا؟ دم دبا کے بھاگا. اس طرح ہے فر فر فرارا. وہ ایسا بھاگا کہ فرار کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے. فرار کی بالکل تکمیل ہے. ایسا وہ بھاگا. دونوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی معروف ختم ہو گیا. کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں. اب ماضی مجہول. ماضی مجہول پتہ نہیں یہ جو آدمی ہیں لوگ ہیں انہیں دقت آئے گی یا ممکن ہے. تو ان کو چاہیے کہ جو پیچھے درس ہو گئے ہیں ان کو بیچ بیچ میں دیکھیں تاکہ ان کی وہ تھوڑی ریپیٹیشن ہو جائے گا اور آگے آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. ورنہ یہ اس کے ساتھ ملنا اس کے لیے مشکل ہے. آپ سمجھ گئے نا ہماری بات. قرآن فہمی کے جتنے پچھلے سارے دروس ہیں وہ گھر میں دیکھا کریں تاکہ عربی کے قواعد جو ہے نحو کے بھی اور یہ صرف آج کل چل رہا ہے صرف کے بھی وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ برابر قدم ملا کے قدم چلیں گے. تو ورنہ آج کل آپ تھوڑا پیچھے ہے نا. اس لیے سمجھنے میں یاد رکھنے میں مشکل پڑے گی آپ کو. لیکن اگر پھر بھی جس کو ہم کہیں گے پورے انہماک کے ساتھ متوجہ آپ رہیں گے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب دلچسپی زیادہ نہ ہو تو انہماک برقرار نہیں رہتا ہے. اس وجہ سے مشکل آئے گی. لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو لہذا اب مجہول اس کا مجہول کیا ہوتا ہے؟ مثلا بھاگا مجہول ہے بھاگا. یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہاں آپ کو لازم اور متعدی کے فرق جو ہے نا اس کا فرق آپ کو معلوم ہے. لازم اور متعدی. فعل لازم اور متعدی. فعل لازم انٹرانزٹیو ورب. فعل لازم انٹرانزٹیو ورب یعنی فاعل پر ہی کام ختم ہو جاتا ہے. وہ بھاگا خود ہی بھاگا.
عمل کسی اور پر نہیں ہے، خود ہی بھاگا اور خود پر ہی اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، اس میں مفعول نہیں ہے۔ لیکن متعدی جو ہے وہ ٹرانزٹری ورب ہوتا ہے، جس میں فعل فاعل سے شروع ہو کر مفعول پر تمام ہو جاتا ہے نا۔ یہ سمپل ایک فرق ہے، جہاں مفعول بھی ہوگا فاعل بھی ہوگا وہاں مجہول کے برابر 14 صیغے آئیں گے، لیکن جہاں لازم ہوگا وہاں پہلا صیغہ بدلنا پڑتا ہے اور باقی میں ہمیں ضمیر لگانا پڑتا ہے ساتھ میں، ہے نا، صحیح ہے نا۔ جیسے یہاں ہمارا کیا ہے فر، کریکٹ، ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، پہلے حرف کو جو بھی ہے زبر ہے زیر ہے جو بھی ہے اس کو ہمیں پیش لگانا پڑتا ہے مجہول کے اندر، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور آخر پر زبر، آخر پر زبر۔ تو لہذا ہم کیا کریں گے، را لگائیں گے، یہ فرہ بنے گا، فرہ، اس میں مفعول ہے، یعنی فاعل کون بھاگا یہ معلوم نہیں ہے، کوئی بھاگا یہ معلوم نہیں ہے کون، چونکہ فاعل معلوم نہیں ہے اس لیے یہ مجہول ہے، یعنی فاعل کا علم نہیں ہے۔ لیکن اس میں کیا کرنا پڑتا ہے، بھی ساتھ لگانا پڑتا ہے، فرر بھی۔ اب 14 اس کے ضمیر کے جو مختلف شکلیں ہیں وہ ساتھ میں لگانی پڑتے ہیں، فر بھی، فر بہما، فر بہم، فر بہا، فر بہما، فر بہن، فر بکا، بکما، بکم، فر بکھے، بکما، بکن، فر بی، فر بنا، اور یہ بنے گا پورا 14 صیغوں کا یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے مجہول ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، صحیح ہے، آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہوتا، آپ کو باقی صیغوں کی شکل پتہ ہونی چاہیے، اس صورت میں ہم اسے ایسے کرتے اس کی گردان جیسے یہ لازم نہیں ہے، متحدی ہے، اب ایسے ہم کرتے گردان، وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ہو جاتا پھر اس کی مثال ہو جاتی، یعنی ہم جو ضمیر ہے وہ لاتے ہی نہیں، ہم 14 صیغے ہی بناتے، صحیح نا، اپنی شکلوں میں ہم بناتے۔ فرو جیسے باتیں ہم کرتے ہیں، نہیں سوری، فرا، 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 باقی اسی طرح جیسے ادھر کیا، ہم یہ لکھتے ہیں فرا، فرا، فرو، فرت، فرتا، فرارنا، پھر را واپس آ جاتا، فررتا، فررتما، فررتم، فررتے، فررتما، تن، فررتو، فررنا۔ لیکن چونکہ فعل کیا ہے، یہ متحدی نہیں ہے، لازم ہے، اس لیے یہ مثال جب ہم دیں گے یہ صرف یہ ذہن میں رکھنے کے لیے کہ یوں ہم صیغے بناتے ہیں، ورنہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نا، اصل میں صحیح ہے چونکہ فعل ہے لازم، اس میں مفعول ہے ہی نہیں، لہذا مفعول جب نہیں ہے اس لیے سب عمل جو ہے بھاگنے کا وہ اپنے فاعل کے اوپر واپس لوٹ آئے گا، رجوع کرے گا، واپس دوسرے پر نہیں جائے گا۔ جب واپس جائے گا تو اس کے مطلب اگر ہمیں کسی کا بتانا ہو تو اس میں بھی، بہما، بہم، وہ بھاگا ان کے ساتھ، وہ بھاگا اس کے ساتھ، وہ بھاگا ان کے ساتھ، وہ بھاگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا اس طرح سے۔ تو لیکن ہم یہ سمجھنے کے لیے ایسے بناتے ہیں صیغے تاکہ ذہن میں رہے کہ صیغے یوں ہیں۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے تیسرا، مضارع معلوم۔ مضارع یہ تھا ماضی، پاسٹ ٹینس، اب فیوچر اینڈ پریزنٹ اکٹھے، وہ ہے مضارع معلوم۔ مضارع معلوم یہ ہے یہ مضارع معلوم، مضارع معلوم یا فرو، چلیے ہاں شاباش، تفرانی، ہاں اس کے آگے چھٹا صیغہ را واپس آئے گا، یاف، یاف،
ریرنا, بہت اچھی. یفریرنا, اس کے بعد را کو زیر آتا ہے. یفریرنا, ہر جگہ را کو پہلے زیر ہے. یفریرنا, ہاں. تافریرو, تفریرانے, ہاں. رینا, ہاں. تاف ادھر یفریر, یہاں تافریر. تافریرنا, آفریرو, نافریرو. ہم میں بھاگا اور میری وجہ سے ہم سب بھاگے, پیچھے پیچھے سب. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ ہو گیا اس کے 14 سیگے. اب اس کا مجہول, مضارع مجہول. مضارع مجہول, مضارع مجہول کی شکل کیا ہے؟ شاباش. یہاں پہ پیش یو, فا پہ زبر, باقی وہی رہے گا. پہلے پیش لگانے ہیں, دوسرے میں زبر, لاسٹ بٹ ون پہ زبر, فرسٹ میں پیش. جیسے یہاں فرسٹ میں پیش, یہاں یہ یا زبر پہ ہمیں پیش لگانا ہے. یوم ددو, مضارع کا ہم نے ابھی مجہول ادھر لکھا نہیں ہم نے, ورنہ وہ ہے یام ددو یہاں. ہاں یہ کہا گیا, یہ مدہ, 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 مدو, مدت, مدتا, مددنا, مددنا. ٹھیک ہے. جب آپ زبان پہ چڑھے گا نا یہ, پھر آپ غلطی کبھی کچھ نہیں کریں گے. زبان پہ چڑھاؤ اس کو, یعنی جتنی بار زبان کو عادت کرو گے نا بولنے کا, اتنا غلطی زبان نہیں کرے گی. زبان کو عادت ہو جاتی ہے. اس کو دائیں سے جانا ہے خود بخود جائے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی اس فزیولوجیکل ٹرم سے؟ کون سی لرننگ کون سی لیول پہ لانی ہے؟ ٹو دا لیول آف, آپ یاد نہیں رکھتے, لیول آف آٹومیشن. یعنی آٹومیٹیکلی آپ کی زبان یا آپ کا پاؤں ہو جائے گا. گاڑی چلاتے ہوئے پاؤں بریک پر خود بخود جائے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آگے کچھ آئے خود بخود پاؤں جائے گا بریک پر. ایکسیلیٹر سے اٹھے گا, بریک پر جائے گا. اسی کو کہتے ہیں لیول آف آٹومیشن. اسی طرح زبان کا معاملہ ہے. زبان خود بخود جائے گا کہیں کہاں جانی ہے, لیکن لیول آف آٹومیشن پہ لانا. لیول آف آٹومیشن یعنی اتنا عادت زبان کو کرنا ہے, یہ بن جاتا ہے فزیولوجیکل ریفلیکس. اس کے ذریعے سے ریفلیکس بن جاتا ہے. ریفلیکس میں کیا ہوتا ہے؟ سٹیمولس اینڈ ریسپانس, ایس آر. آپس میں سٹیمولس اور ریسپانس کا آپس میں بانڈ بن جاتا ہے. بیچ میں آپ کا ارادہ پھر آتا نہیں ہے. ہمارا ارادہ پھر کام ہی نہیں کرتا ہے. خود بخود سٹیمولس آ گیا ذہن میں, ریسپونڈ کرے گی زبان خود بخود, آپ سے پوچھے گی نہیں. اس لیول پہ لانا چاہیے لرننگ کو. جب اس لیول پر آپ لرننگ لائیں گے نا, پھر کوئی مشکل نہیں, پھر آپ استاد ہیں. پھر میں آپ کے سامنے سے لوٹ ماروں گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا سیکھنا چاہیے. تو اچھا, ہم کیا کر رہے تھے؟ یا فرو, یہ پڑھ لیا نا, یا فرو یو فرو, 5 میں زبر اور اس کے بعد یہ یو فرو, یو فرو. ہاں نہ نون کہاں جائے گا؟ یو فرو یو فرانی. اس میں مظاہرے میں تو الف نون آ جاتا ہے نا, واو نون الف نون, نون عربی آ جاتا ہے نا. نون عربی یہ کیوں آتا ہے نون؟ شاباش شاباش سجاد صاحب, آپ تو عربی بہت آگے جا رہے تھے, بھول چکے. نون عوض رفع ہے, پیش کے بدلے. مظاہرہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, مظاہرہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے ہر جگہ. یہ دیکھو نا, مرفوع, رفع یعنی پیش, ہر جگہ پیش ہے. اب چونکہ مظاہرہ میں پیش نہیں آتا ہے, مظاہرے میں یا فرو اصل میں یا فرو ہے, لیکن ہم پڑھتے ہیں یہ فرو. لیکن جو ہی دوسرے سیکے پہ آئیں گے تو الف نون آ جائے گا. یہ فرو میں اپنی پیش ہے, یہ فرا میں پیش نہیں ہے, لہٰذا ادھر نون آ جاتے پیش کے بدلے. نون عوض رفع, نون عوض رفع, نون عوض
عوض رفع، رفع یعنی پیش کے بدلے، اور اس کو نون اعرابی بھی لکھتے ہیں، نون اعرابی۔ اعرابی مطلب کیا؟ اعرابی اعراب کی وجہ سے، اعراب یعنی جو حرکت بدل جاتی ہے قواعد کی وجہ سے، تو اس لیے اعراب کا والا نون ہوتا ہی ہے، تو لہٰذا یہ پیش کے بدلے ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو نون عوض رفع اس لیے یہ آ جاتا ہے، یا فرو یا فران، ٹھیک ہے نا؟ تفرو تفران، پھر ہاں چلیے پانچواں چھٹا سے گا، ہاں شباش شباش، نہیں نہیں ادھر آئے جائے نا چھٹے سیکے میں، شباش، تفران جب آ گئے اب چھٹے سیکے پہ آتا ہے، کیا پڑھے گا؟ یف یف ریرنا، یف ریرنا، پھر تفرو تفران، ہاں تفرین، پھر ادھر یفرنا یہاں تفرنا، پھر افرو نفرو، افرو نفرو، ٹھیک ہے نا؟ سیگے آگے برابر۔ آپ بس سنتے ہیں، آپ نوٹ نہیں کرتے، آپ یاد کہاں سے کریں گے؟ آپ نوٹ نہیں کرتے، ذہن میں آپ کے بیٹھ گیا، لیکن فوری طور پر جب گھر جاؤ گے کھانا کھانے سے پہلے اس سے کہ لکھنا، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، جہاں کوئی تھوڑا سا رہے صبح آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھنے پڑھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ جیسے آپ جناب صاحب آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاں ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ الدرس حرفان والتکرار، ہاں والتکرار، حضر صاحب بھول گئے، الفان، ایک بار پڑھیں گے الدرس، الدرس حرفان، ایک حرف پڑھیں ایک بار، لیکن اس کو تکرار کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، ڈرل کرنی ہے اس کی، کتنی بار؟ الفان، 1000 بار، تبھی جا کے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے بعد ہمارا مضارع مجہول، یا مضارع مجہول، یہ مضارع معروف تھا، اب مضارع مجہول پر، مضارع مجہول میں کیا بنے گا؟ یا پہ پیش، مضارع مجہول میں یا پہ پیش، اس پر پیش، ٹھیک ہے نا؟ اور لاسٹ پر ون پر زبر، یعنی زیر کا زبر بن جائے گا پہلے والے کا پیش، یا فرو کا یفرو، 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 اس میں پھر وہی یفرو بھی، بہما بہم، بہا بہما بہن، بکا بکما بکم، بکھے بکھنا، بکے بکما بکھن، بی و بنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم اس کی شکل اوریجنل میں لکھیں وہاں، اگر یہ فعل متعدی ہوتا تب کیا ہم کرتے؟ ہاں بولے بولے، یفرو، بہت اچھے، ہاں یفرون، تب چلو تو فرو تو فرانے، ہاں یفررنا، را واپس آئے گا، یفررنا، پھر تو فرو، ہاں شباش شباش، اسی توف توف رارنا، افرو نفرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہمارا ہے پہلے امر، فعل امر، فعل امر، یہ بھی مٹاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں آپ کے لیے، یہ میں مٹاتا ہوں۔ عام طور پر آگے آپ کو معلوم ہے 12 کے 12 سیگے کیسے بنتے ہیں، 6 والے لام امر کے ساتھ اور باقی قاعدے کے ساتھ، فارمولا لگا کے امر بنتا ہے، فارمولا لگا کے، لیکن پیچھے تو یہ بات تھی ایک ایک ذرا پڑھنا ہوتا تھا، اب چونکہ لام امر والے عام طور پر استعمال نہیں ہوتے، اپنے آپ کو ہی کون امر کرے گا، کیونکہ یہ تو فعل
لازم ہے نا، اپنے آپ کو امر نہیں کر، لہٰذا اس میں ہم صرف امر لکھتے ہیں 6، باقی چیزیں نہیں لکھتے ہیں، غائب اور متکلم والے سیغے نہیں لکھتے ہیں، حالانکہ ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لام امر لگائیں گے تو مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا لیفر، لیفرو، لیفرا، لیفرو، نون گرانا ہے لام کی وجہ سے، یعنی کیونکہ لام جازم ہے، جزم دیتا ہے۔ آپ نے یہ سب پڑھ لیا ہے نا، لیکن آپ نئے سرے سے آئے ہیں اور پچھلا آپ چھوڑ چکے۔ گھر پر تھوڑا سا ایک نظر پیچھے بھی مارا کرو تاکہ اب صحیح چلیں گے۔ اچھا، پھر دیکھیے امر میں پہلا صیغہ ہے فر، فر، لیکن یہ صیغہ ایسا ہے جس میں جائز ہے 4 طریقوں سے پڑھنا، 4 طریقے، اس میں ہر قسم کا جو حرکت، ہر قسم کی، فر، بھاگ جا، میرے اپنے آپ سے میں کہا، اے میری جان بھاگ جا، فر، اپنے آپ سے کہتا ہوں، حالانکہ یہ فعل امر ہے، اپنے آپ کو امر دیتا ہوں کہ بھاگ جا، حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ شہر ایسا ہے کہ گردن اٹھا کے نہیں چل سکتے، ایسے یہاں سے بھاگ جا، فر، یہ جائز ہے، ایسے بھی فرو، یہ بھی جائز ہے، فرے، یہ بھی جائز ہے، کتنے ہو گئے؟ 3۔ اس میں ایک اور صورت جائز ہے، افرر، 4 طریقوں سے ہم یہ لکھ سکتے ہیں، اس میں ادغام جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، ایک کس جگہ اور چوتھی جگہ، فر، باقی اپنے طریقے سے، فر، ہم دو کو واگ جانا چاہیے، فرو، یہ لام امر آ رہا ہے، یہ امر ہے، فعل امر حاضر، اس کو امر حاضر کہتے ہیں، فرو، پھر قاعدہ نظر میں رکھتے ہوئے فری، اور اس میں ایک اور طریقہ ہے افریری، جیسے ہم نے امر والا حمزہ لگایا، اسی طرح اس میں بھی افریری، اور فرا، اس فرا کی جگہ دوسرا، ہم 2 عورتوں کے باغ جانا چاہیے، فرا، اس کے بعد لاسٹ پر افررنا، 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 یہ اس کے 6 صیغے ہیں، یہاں 4 طریقوں سے جائز ہے، یہاں 2 طریقوں سے جائز ہے، باقی فارمولا کے مطابق، گردان کے مطابق، امر حاضر، اس کے بعد نہیں کرو، پان یم کر، پان مژال، سچک مجاہد ژٕ کوٚت چھُکھ ژلان، سین دی، تو یہ ہے نہی، اس کو یہ امر حاضر تھا، اب نہی حاضر، نہی حاضر کیا ہے؟ لا نہیں، تفر، لا تفر، اس میں دوسرا طریقہ وہ بھی صحیح، لا تفرر، مت بھاگ، اے میری جان مت بھاگ، اپنے آپ سے کہہ، مت بھاگ، لا تفرر، لا تفرر، پھر لا تفرہ، فرہ، لا تفرہ، اس میں دوسرا طریقہ ہے لا، یہ والا،
لا تف ریرا، یہ تفریر یہ تفریرا، لا تفریرا، لا تفریرو، پہلے لا تفرو تفرو، اور دوسرا طریقہ لا یعنی یہ کھول کے، ماد کھول کے، ادغام کھول کے، لا تفررو،